رام مندر کے تعمیر ہو جانے کے بعد اب ان کے پاس کوئی مدعا، کوئی ایشو باقی نہیں رہا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد، فقال اللہ تعالی فی قرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ، صدق اللہ العظیم۔ ساری تعریفیں اللہ بزرگ و برتر کے لیے سزاوار ہیں۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص خاتم النبیین احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بزرگوں، دوستو، آج سے 32 سال پہلے ایک سانحہ پیش آیا تھا، آج ہی کے دن، وہ ہے شہادت بابری مسجد کا سانحہ۔ 2 جنریشنز گزر چکے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی ہسٹری کو اور اس کی تاریخ کو ہم جاننے کی کوشش کریں اور آئندہ آنے والی نسلوں تک بھی اس کو پہنچائیں۔ آج سے ٹھیک 32 سال قبل 6 دسمبر 1992 کو اس ملک کے قانون کو، اس ملک کے دستور کو، اس ملک کی عدلیہ کو، اس ملک کے پارلیمانی نظام کو، اس ملک کے سیکولر کردار کو، اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو، اس ملک کی رواداری کو، اس ملک کے تحمل کو ایک سانحہ پیش آیا۔ اس سانحہ عظیم کا نام شہادت بابری مسجد ہے۔ بابری مسجد کی شہادت کے پس پردہ محرکات میں مسلم اور اسلام دشمنی سر فہرست رہی ہے۔ مسلمانان ہند خاص طور پر سیکولر ذہن کے منصف مزاج لوگ عام طور پر اس سانحے کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ جن لوگوں نے اس کو شہید کیا، جن لوگوں نے ان کو ورغلایا اور ایودھیا کی متنازعہ اراضی پر کھڑے رہ کر اس کی کارروائی کا مشاہدہ کیا، چشمدید مشاہدہ کیا، ان سب نے ملک کے نظام عدالت کی توہین کی ہے۔ یہ سب مجرم ہیں، لیکن افسوس اب تک مجرمین کو سزا نہیں ملی۔ مسلمانان ہند اور صاف ذہن کے انصاف پسند ہر سال اس سانحے کی غم انگیز یاد محض ارباب اقتدار اور برادران وطن کو یہ بتانے کے لیے کرتے ہیں کہ انہیں قانون کے مطابق حکمرانی کی ضرورت کا احساس دلائیں اور جنگل راج کی تباہ کن اثرات سے ملک کے مستقبل کو بچانے کی فکر کریں۔ مسلمان اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، فتنہ پردازوں کی رخنہ اندازی سے چوکنا رہیں، اللہ تعالیٰ سے نہایت عجز و انکساری کے ساتھ دعائیں کریں، کیونکہ اس کی کارسازی کے آگے کسی کی بھی مجال نہیں ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔
برادران وطن کو اسلام کی اصل دعوت، خدا پرستی کی دعوت اور رسالت سے واقف کروانے کی کوشش کریں، اور حساس مواقعوں پر ہم اپنے طرز عمل کو متوازن اور باوقار رکھیں تو بہت کچھ ملک اور قوم پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ دوستو بزرگوں، بابری مسجد کی تاریخ کیا ہے؟ 1528 عیسوی میں سلطنت مغلیہ کے بانی شہنشاہ ظہیر الدین محمد غازی بابر کے سپہ سالار میر باقی نے اس سال ایودھیا میں بابری مسجد کی تعمیر کرائی، اور خاص بات یہ ہے کہ بابر کبھی بنفس نفیس فیض آباد، یعنی اب اس کا نام ایودھیا کر دیا گیا ہے، وہ کبھی نہیں گئے۔ 1857 میں اس جگہ سے متعلق ایک تنازعہ پیش آیا، لیکن راجہ دیو بخش سنگھ اور مولوی امیر علی وغیرہ ہم کی مصالحت کی اور ان کی کوششوں سے اس مسئلے کو اس طرح طے کر لیا گیا کہ مسجد اور چبوترے کے مابین ایک دیوار کھڑی کر لی گئی۔ شروع سے ہندوؤں کا دعویٰ وہاں ایک سیتا کا چبوترا تھا، اس پر تھا، اس لیے وہ ایک دیوار کھڑی کر دی گئی دونوں کے مابین۔ لیکن انگریزوں نے مولوی صاحب کو، مولوی شاکر علی صاحب کو سزائے موت دی، اور پھر 1883 میں ڈپٹی کمشنر فیض آباد نے چبوترے پر مندر کی تعمیر کی درخواست کو مسترد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ چبوترے پر ایک سائبان ڈالا جائے تاکہ مورتیوں کو چھاؤں مل سکے، سایہ مل سکے۔ 1885 میں مسجد کے مسئلے پر ہندو مسلم فساد ہوا، اور مہنت رگھو داس نے چبوترے پر سائبان تعمیر کرنے کی درخواست فیض آباد کے جج کے حضور پیش کی، اور یہ درخواست، یہ پٹیشن مسجد کے خلاف نہیں تھا، بلکہ چبوترے پر سائبان تعمیر کرنے کے لیے تھا۔ لیکن اس درخواست کو عدالت نے مسترد کر دیا، ڈسمس کر دیا۔ مسلمان بابری مسجد میں 1528 سے 22 دسمبر 1949 تک نماز ادا کرتے رہے۔ جمعہ کی نماز بھی ہوتی تھی۔ 22 دسمبر 1949 کو مسلمانوں نے وہاں پر عشاء کی نماز بھی ادا کی، لیکن 22 اور 23 دسمبر 1949 کی درمیانی شب اس وقت کے ڈپٹی کمشنر کے نائر کی ایما پر مسجد میں مورتیاں رکھ دی گئیں اور مشہور کر دیا گیا، اور یہ نیریٹو ڈیولپ کیا گیا کہ رام جی للا خود پرکٹ ہو گئے ہیں، خود نمودار ہو گئے ہیں۔ فروری 1986 میں 1986 میں قدیم مسجد کی بحالی کی تحریک شروع کرنے کے لیے مسلم قائدین نے بابری مسجد ایکشن کمیٹی تشکیل دی، اور 22 دسمبر 1986 کو بابری مسجد موومنٹ کوآرڈینیشن کمیٹی BMMCC اس نے 26 جنوری کا جو یوم
جمہوریہ آنے والا ہے اس کا بائیکاٹ کرنے کی اپیل جاری کی، لیکن 24 جنوری 1987 کو BMC کے کنوینر سید شہاب الدین مرحوم نے صدر جمہوریہ اس وقت کے اور وینکٹ رمن اور مختلف قومی پارٹیوں کی درخواست پر یوم جمہوریہ کے بائیکاٹ کو انہوں نے 24 جنوری کو واپس لے لیا۔ 27 فروری 1987 کو کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے راجیہ سبھا کے ممبر گرو داس گپتا راجیہ سبھا میں انہوں نے ایک پرائیویٹ بل پیش کی، اور بل کا نام تھا اینشینٹ مومنٹس اینڈ آرکیولوجیکل سائٹس ریمائنس ایکٹ 1958۔ اس میں ترمیم کے ذریعے سے، پرائیویٹ بل کے ذریعے وہ چاہتے تھے کہ مسجد کو ایک قوم آثار قدیمہ کے اندر تبدیل کر دیا جائے، اس طرح اس مسئلے کو حل کر دیا جائے، نہ وہاں مسجد رہے نہ مندر رہے، بلکہ آثار قدیمہ کے طور پر اس کو لوگوں کے مشاہدے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ یہ ان کا منشا تھا، لیکن وہ بل ریجیکٹ ہو گئی۔ 30 جولائی 1987 کو ریسیور کی حیثیت سے انتہائی بدنام زمانہ منموہن کی تقرری کو کورٹ نے حتمی طور پر نامناسب تصور کرتے ہوئے کسی اور موضوع آدمی کو مقرر کرنے کا حکم جاری کیا، زیری عدالت کو، تحت کی عدالت کو۔ اور 8 مئی 1989 کو VHP نے وشو ہندو پریشد نے ایک بہت بڑی رقم کے ذریعے ایک بہت ہی عالی شان مندر تعمیر کرنے کا اس نے اعلان کیا، اور 8 مئی 1989 کو پارلیمنٹ میں اس وقت کے مرکزی وزیر داخلہ بھوٹا سنگھ نے اعلان کیا کہ ایودھیا کا تنازعہ الہ آباد ہائی کورٹ کی 3 رکنی بینچ کے ذریعے حل کیا جائے گا۔ 17 جولائی 1989 کو اسپیشل بینچ کے ذریعے حق ملکیت کا مقدمہ، یہ اصل جو تھا یہ ٹائٹل سوٹ تھا، یہ حق ملکیت کا مقدمہ تھا، یہ نہ مسجد کا مقدمہ تھا نہ مندر کا مقدمہ تھا۔ مسلمانوں کا یہ ادعا تھا کہ اس کی ملکیت ہماری ہے، اور ان کے ڈاکومنٹس بھی ان کے پاس موجود تھے۔ اور جو 1949 23 دسمبر کو جو FIR لکھی گئی تھی، اس کے اندر بھی بہت واضح طور پر لکھا تھا کہ مسجد کے اندر کچھ لوگوں نے، شاطر لوگوں نے اور بدماشوں نے، اس کے الفاظ ہیں، وہاں پر راتوں رات مورتیاں بٹھا دیں۔ یہ مقدمہ دراصل حق ملکیت کا مقدمہ تھا۔ طے کرنے کے لیے الہ آباد کے اندر ایک 3 رکنی بینچ قائم کرنے کا جب اعلان کیا تو مسلم قائدین نے اس کو سراہا اور عدالت کے فیصلے کو قبول کرنے کا انہوں نے اعلان کیا کہ جو بھی عدالت فیصلہ کرے گی ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ مسلمانوں نے اعلان کیا۔ لیکن اس فیصلے کو ہندو تنظیموں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ 12 سپٹمبر 1989 کو بی جے پی کے صدر اس وقت کے لال کرشن اڈوانی نے سومناتھ سے ایودھیا تک ہزاروں کلومیٹر، سومناتھ گجرات میں ہے اور فیض آباد ایودھیا اتر پردیش میں ہے، وہاں تک انہوں نے ایک رتھ یاترا نکالنے کا اعلان کیا، اور 20 اکتوبر کو وہ ایودھیا کے اندر جا کر ختم ہوگا، اور وہاں کار سیوک مندر کی تعمیر کریں گے،
یہ اعلان اس نے کیا، اور نومبر 1989 کو سنگھ پریوار نے ملک کے طول و عرض میں چھوٹے چھوٹے گاؤں اور دیہاتوں کے اندر مندر کی تعمیر کے لیے پوجن شیلائیں یعنی اینٹیں جمع کرنے کا منصوبہ بنایا، اور یہ منصوبہ اس لیے بنایا کہ ہر گاؤں کے اندر ہیجان پیدا کیا جائے، تعصب پیدا کیا جائے، اور لوگوں کے اندر اس مندر کے ساتھ میں جذبات کو جوڑا جائے، ان کو چینلائز کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے شیلائیں جمع کرنے کا پروگرام بنایا۔ 7 نومبر 1989 کو جسٹس سی اگروال، جسٹس یو سی شری یاستو، جسٹس ایس ایچ اے رضا پر مشتمل ایک بینچ نے یہ وضاحت کی کہ شیلا نیاز کے لیے منتخب کردہ مقام متنازعہ عمارت پر نہیں بلکہ رام کوٹ کی تمام وہ 23 پلاٹس پر ہے۔ 8 نومبر 1989 کو اس وقت کے وزیر داخلہ ہوم منسٹر بھوٹا سنگھ نے وہ لکھنؤ تشریف لائے، اور سرکاری ایڈوکیٹ جنرل شانتی سوروپ جھٹناکر کے مشورے کے مطابق انہوں نے یہ دعویٰ پیش کیا کہ شیلا نیاز کی جگہ متنازعہ فی ڈسپیوٹڈ لینڈ سے باہر ہے۔ 9 نومبر 1989 کو مجوزہ مندر کا شیلا نیاز 9:09 پر رکھ دیا گیا، اور بی جے پی نے ایودھیا کے قضیے کو ایک اور جھٹکا دیا کہ اس نے کہا کہ یہ مسئلہ عدالت کے ذریعے حل نہیں کیا جا سکتا، اور عدالت کے ذریعے یا مصالحت کے ذریعے حل کرنے کے تمام تدابیر پر اس نے پانی پھیر دیا، اور یہ کہتے ہوئے اس نے انکار کر دیا کہ یہ مسئلہ آستھا کا مسئلہ ہے۔ حالانکہ 28 سے لے کر 29 نومبر 1989 تک کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ یہ آستھا کا مسئلہ ہے۔ 1528 سے لے کر 1989 تک انہوں نے کبھی نہیں کہا، اور ان کے کسی کتاب کے اندر اس کو آستھا کا مسئلہ نہیں کہا گیا، لیکن انہوں نے پہلی مرتبہ کہا کہ آستھا کا مسئلہ عدالت کے اندر طے نہیں ہو سکتا۔ 10 جنوری 1990 کو اسپیشل بینچ نے سروے کمیشن مقرر کیا۔ 30 اپریل 1990 کو ایودھیا میں ایک شیلا نیاز کے مقصد کے لیے جانے والے دوارکا سوروپ آنند کو اعظم گڑھ کے اندر گرفتار کر لیا گیا۔ 24 مئی 1990 کو آر ایس ایس سے وابستہ سادھوؤں اور سنتوں نے آئندہ 30 اکتوبر سے مندر کی تعمیر شروع کرنے کا اعلان کیا دلی میں، اور 25 سپٹمبر 1990 سے اڈوانی کی وہ بدنام زمانہ رتھ یاترا سومناتھ سے شروع کی گئی، اور وہ یاترا جدھر سے گزری ادھر خون ریز قسم کے اور مسلم کش فسادات ہوئے۔ پورے ملک کے اندر ایک ہیجانی کیفیت، ایک انارکی کی کیفیت پیدا ہوئی۔ 24 اکتوبر 1990 کو اڈوانی کی گرفتاری ہوئی، جس سے مشتعل ہو کر، پروک ہو کر بی جے پی نے وی پی سنگھ کی حکومت کو جو باہر سے سپورٹ کر رہی تھی، اس نے اپنے سپورٹ کو وڈرا کر لیا، جس کے نتیجے میں وی پی سنگھ کی گورنمنٹ گر گئی، کولاپس ہو گئی۔ 30 اکتوبر 1990 کو ہزاروں کی تعداد میں کار سیوک ایودھیا میں جمع ہوئے۔ وی ایچ پی کے رضاکاروں نے بابری مسجد کو منہدم کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن یو پی کے اس وقت کے وزیر اعلیٰ ملائم سنگھ یادو نے ان کے خلاف سخت کارروائی کی، اور یہاں تک کہ مشتعل ہجوم پر گولیاں چلائیں، جس کے نتیجے میں چند لوگ
مارے بھی گئے، لیکن اس کے باوجود کچھ حد درجہ جنونی قسم کے لوگوں نے بابری مسجد کے گنبد پر کیسرا جھنڈا پھہرایا، اور پھیرانے کے اندر وہ کامیاب ہو گئے۔ 2 نومبر 1990 کو ان لوگوں نے بابری مسجد کی باہری دیوار کو منہدم کر دیا، جو احاطے کی دیوار تھی، کمپاؤنڈ وال تھا، اس کو انہوں نے منہدم کر دیا۔ دسمبر 1990 کو وی ایچ پی اور بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے لوگوں نے اپنے اپنے دعووں کے ثبوت پیش کرنے کے لیے عدالت نے کہا کہ دعووں کے لیے جو تمہارے پاس پروف ہے، آرکیالوجیکل پروف، ڈاکومنٹری پروف پیش کیا جائے۔ تو 23 دسمبر 1990 کو وی ایچ پی اور بابری مسجد ایکشن کمیٹی نے آرکیالوجیکل اور دیگر ثبوتوں کو عدالت میں پیش کیا۔ جون 1991 میں عام انتخابات ہوئے، جنرل الیکشنز ہوئے، جو بی جے پی جس کے 2 ایم پی تھے، جب سے یہ تنازعہ شروع ہوا اس کے ایم پی 2 سے بڑھ کر 90 ہوئے، اور اس تنازعے کے نتیجے میں 1991 کے الیکشن میں 90 سے بڑھ کر ان کے ممبران پارلیمنٹ 117 ہو گئے، اور پی وی نرسمہا راؤ کانگریس آئی کے وہ وزیر اعظم بنے، اور پھر ایل کے اڈوانی انہوں نے اپوزیشن لیڈر کا عہدہ سنبھالا۔ یو پی میں بی جے پی کو 34% ووٹ حاصل ہوئے، جس کے نتیجے میں 1991 میں کلیان سنگھ کی قیادت میں حکومت بنی، اور حکومت بننے کے دوسرے ہی دن کلیان سنگھ نے اپنے دیگر وزراء کو ساتھ لے کر اس متنازعہ جگہ پر ایودھیا میں وہ پہنچے، اور پہنچ کر مسجد کی جگہ پر مندر بنانے کی انہوں نے شپت لی، قسم کھائی۔ ستمبر 1991 میں پی وی نرسمہا راؤ نے جائے عبادات سے متعلق بل پیش کیا، جائے عبادات سے متعلق بل پیش کیا کہ اس کے اندر یہ کہا گیا کہ 15 اگست 1947 میں جتنی عبادت خانے اور عبادت گاہیں پائی جاتی ہیں تو ان کی حیثیت کو 15 اگست 1947 کے اندر وہ جیسے تھے ویسے ہی ان کو برقرار رکھا جائے۔ مسجدوں، گردواروں اور مندروں، چرچوں تمام کو پر یہ قانون لاگو ہوگا، لیکن اس کو بابری مسجد کو اس سے الگ رکھا گیا، مستثنیٰ رکھا گیا، کیونکہ اس کا کیس چل رہا تھا۔ باقی کے تمام پر یہ قانون لاگو ہوگا، لیکن آج اس قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ آج 6 دسمبر 2024 کو جو قانون پاس کیا گیا تھا 91 کے اندر، آج بابری مسجد سے لے کر آج سنبھل کی مسجد تک کا جو تنازعہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح قانون کی اندیکھی کی اور کس طرح وہ قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اور اس کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں۔ 7 اور 10 اکتوبر 1991 کو بی جے پی کی حکومت نے 277 ہیکٹار زمین پر قبضہ کرنے کا فرمان جاری کیا کہ اس کو ہم گورنمنٹ کے تحت لے لیتے ہیں، یہ فرمان اس نے جاری کیا۔ اور پھر 25 اکتوبر 1991 کو الہ آباد کی ہائی کورٹ نے یہ حکم جاری کیا کہ متنازعہ جگہ پر کسی بھی قسم کی مستقل عمارت کی تعمیر نہیں کی جا سکتی، جس کے نتیجے میں 23 جولائی 1992 کو یو پی کی حکومت، اس وقت کی کلیان سنگھ کی حکومت نے ایک عدالت کے اندر ایفیڈیوٹ پیش کیا، اور یہ ایفیڈیوٹ یہ کہتے ہوئے پیش کیا الہ آباد ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے جو بھی احکامات ہوں گے بلا شرط ہم اس کو انکنڈیشنل ہم اس کی تعمیل کریں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ 6 دسمبر 1992 کو ہزاروں کار سیوک بابری مسجد پر چڑھ گئے
اور مختلف اوزاروں سے اسے منہدم کرنے لگے۔ یہ کارروائی دن تمام چلی، دن تمام یہ کارروائی چلی۔ اس وقت کے جو بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی تھا، ابھی اتنے ٹی وی چینلز نہیں ہوئے تھے، اتنے یوٹیوبرز پیدا نہیں ہوئے تھے، ابھی صرف ڈی ڈی چلتا تھا، دوردرشن ٹی وی اس وقت چلتا تھا، اور اس پر بتایا گیا کہ کس طرح جنونیوں نے بابری مسجد پر چڑھ کر اس کی گنبدوں کو توڑا اور پھر شام ہونے تک اس کو مسمار کر دیا اور بالآخر زمین دوز کر دیا۔ بابری مسجد کا مسئلہ بہت ہی شدید قسم کا مسئلہ ہے، اور جب یہ توڑا گیا تو اس وقت کے وزیر اعظم نے رات شام کے وقت میں بہت ہی غمگین انداز سے ٹی وی پر انہوں نے اپنا بیان جاری کیا، یہ جو کچھ ہوا صحیح نہیں ہوا، ہم اسی جگہ پر پھر مسجد بنائیں گے، لیکن آج تک نہیں بنی بلکہ مندر بن گئی وہاں پر۔ اور اسی وقت سپریم کورٹ کا ریاکشن بھی سامنے آیا۔ سپریم کورٹ نے کہا، اور یہ ریکارڈ کے اندر موجود ہے، اور اتفاق سے میں نے جو اخبارات کے اندر شائع ہوا تھا انگریزی پیپرز میں، اس کی وہ کٹنگ میں لے آیا ہوں۔ نہایت افسوس کا مقام ہے کہ اتنے بڑے حساس مسئلے پر ایک آئینی طور پر منتخب شدہ حکومت اپنے فرائض منصبی کو پورا کرنے سے قاصر رہی۔ عدلیہ، آئین، پارلیمنٹ عوام سے جو وعدے کیے گئے تھے اس کی پاسداری نہ کر سکی، اور یہ ایک ناکامی بھی ہے اور ایک وشواس گھات بھی ہے، دھوکہ بھی ہے سپریم کورٹ آف انڈیا۔ پھر سپریم کورٹ آف انڈیا نے کہا کہ جو کچھ مسمار کیا گیا وہ ایک صرف پرانی تعمیر نہیں تھی، بلکہ اکثریت کے احساس عدل اور معقولیت پسندی پر، اقلیت کے بھروسے اور اعتماد پر ایک کاری ضرب تھی، جس نے آئینی عمل اور قانون کی بالادستی میں اقلیت کے یقین کو متزلزل کر دیا۔ ایک بے یار و مددگار 500 سالہ قدیم عمارت جس کی حفاظت صوبائی حکومت کے ہاتھوں میں ایک مقدس امانت تھی، اسے توڑ دیا گیا سپریم کورٹ آف انڈیا۔ یہ وہ بیانات ہیں۔ بابری مسجد کا مسئلہ اس ملک میں سیکولر ڈیموکریسی کی بقا یا ہندوتوا کے قیام کا سوال ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے شہید بابری مسجد کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا ایک بندر باٹ کا فیصلہ بھی کیا اسی درمیان میں، کہ ایک حصہ مسلمانوں کو دیا جائے اور ایک حصے پر کچھ اور لائبریری وغیرہ تعمیر کیا جائے، اور ایک حصے کے اندر جو درمیانی حصہ ہے جہاں پر محراب ہے، منبر ہے، وہ ہندوؤں کو دیا جائے تاکہ وہ وہاں مندر بنا سکیں۔ یہ ایک فیصلہ آیا، لیکن اس پر بہت سی تنقیدیں آئیں، بہت سے ماہرین قانون نے اس پر تنقیدیں کی۔ آج ہمارا وہ موضوع نہیں ہے، لیکن یہ فیصلہ بھی آیا۔ پھر اس کے بعد پورا مقدمہ سپریم کورٹ کے اندر جمع کیا گیا، کیونکہ لکھنؤ کے اندر بھی یہ کیس چل رہا تھا، الہ آباد ہائی کورٹ میں بھی یہ کیس چل رہا تھا، اور پھر سپریم کورٹ کے اندر بھی یہ کیس چل رہا تھا۔ تمام سوٹس کو ایک جگہ جمع کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ کی تاریخ کا، ہسٹری کا ایک بہت ہی لانگ اور بہت ہی طویل مقدمہ چلا، اور بالآخر 9 نومبر 2019 کو بھارتی سپریم کورٹ نے متنازعہ زمین پر جو فیصلہ کیا وہ کیا تھا؟ متنازعہ زمین کو ہندوؤں کے اس نے حوالے کر دیا، اور حوالے کرتے ہوئے کورٹ نے کچھ تبصرے بھی کیے، سپریم کورٹ نے، اور تبصرے اور اس کے فیصلے دونوں کے درمیان میں کوئی تعلق نہیں پایا جاتا۔ اس نے کہا کہ 1528 کے اندر فیض آباد میں جو بابری مسجد تعمیر ہوئی وہ کسی مندر کو توڑ کر تعمیر نہیں ہوئی، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سپریم کورٹ نے کہا، مندر کو توڑ کر وہ تعمیر نہیں کی گئی۔ پھر 1949
دسمبر 22 اور 23 کی رات میں جو مسجد کے اندر مورتیاں بٹھائی گئیں وہ ایک غلط کام تھا، ایک مجرمانہ قسم کا کام تھا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ 6 دسمبر 1992 کے اندر بابری مسجد کو جو منہدم کیا گیا وہ ایک مجرمانہ حرکت تھی، یہ بھی کہا، لیکن فیصلہ دیا کہ یہ جگہ ہندوؤں کو دے دی جائے۔ یہ ہے وہ انصاف، یہ ہے وہ انصاف جو کیا گیا، اور آج تک انصاف کے کٹہروں میں یہ ایک سوالیہ نشان ہیں۔ لیکن یہ فیصلہ ہندوؤں کے حق میں کیا گیا، اور ایک 5 ایکڑ زمین کچھ دور پر دے دی گئی مسلمانوں کے لیے کہ وہاں پر ایک مسجد بنا لی جائے، لیکن وہ آج تک نہیں بنی، اور وہاں بابری مسجد کی جگہ پر ایک عالی شان قسم کی مندر تعمیر ہو گئی، اور پھر اس کا افتتاح کیا گیا الیکشن سے پہلے، اور اس کے بعد الیکشن کے اندر گئے، اور پھر الیکشن کے اندر جو کچھ بھی ہوا آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ تو یہ ہے وہ مندر مسجد پولیٹکس۔ اب یہ بابری مسجد کے تنازعے کے ختم ہو جانے کے بعد اور ہندوؤں کے قبضے کے بعد وہاں پر عالی شان قسم کی رام مندر کے تعمیر ہو جانے کے بعد اب ان کے پاس کوئی مدعا، کوئی ایشو باقی نہیں رہا۔ اب انہوں نے آہستہ سے شروع کیا، وہ کاشی کی مسجد کا مسئلہ شروع کیا۔ وہاں پر انہوں نے عدالت میں، ایک چھوٹی سی عدالت میں، تحت کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا، اور اس نے فیصلہ دیا کہ اس کا سروے کرایا جائے۔ پھر اسی طرح متھرا کے اندر بھی اس سے کہا کہ اس کا فیصلہ دیا کہ اس کا بھی یہ کروا دیا جائے، سروے کروایا جائے۔ ابھی سنبھل کی مسجد میں فیصلہ ہوا اور آرڈرز ایشو کیا کہ سروے کیا جائے۔ 2 گھنٹے کے اندر سروے شروع کر دیا، 2 گھنٹے کے اندر ہی۔ یعنی آپ کو اتنی جلدی، اور پھر آپ کے پاس موجود ہے 1991 کا قانون، لیکن اس کے باوجود آپ یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ پھر ایک اور درخواست پیش کی گئی ہے کہ جو جامع مسجد ہے، دلی کی تاریخی جامع مسجد لال قلعے کے سامنے، اس کے اندر بھی کھدوائی کی جائے۔ وہاں پر بھی اورنگزیب نے کسی زمانے میں وہاں پر مورتیاں رکھی تھیں، دفن کی تھیں۔ اور پھر بالآخر خواجہ غریب نواز کے مزار پر بھی انہوں نے مقدمہ دائر کر دیا۔ ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا، اور ابھی آرڈرز ایشو نہیں ہوئے کہ وہاں پر سروے کروایا جائے، لیکن ابھی گڑبڑ ہو رہی ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس ملک کے اندر کیونکہ ان کے پاس اب کوئی ایشو باقی نہیں رہا۔ تو نان ایشوز کو ایشوز بنانا، اگر واقع آپ کو کھدوائی کا اتنا شوق ہے تو آپ اگر بڑی بڑی جتنی ہندوؤں کی مندریں پائی جاتی ہیں، آپ اگر کھودیں گے اس کو تو اس کے نیچے جین مندر ملے گی آپ کو۔ جتنے بھی بڑے مندر ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ داں پانڈے نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ جتنی بھی بڑی بڑی منادر پائی جاتی ہیں اس کے نیچے جین مندر پائی جاتی ہے، بودھ مندر پائی جاتی ہے۔ انہوں نے بودھوں کا، بدھوں کا قتل عام کیا، یہاں سے ان کا دیس نکالا کیا۔ جس ملک کے اندر وہ مذہب پیدا ہوا، مذہب کے ماننے والے جب تک ہندوؤں میں جذب نہیں ہوئے ان کو نہیں رکھا گیا۔ اب کہاں بودھ مذہب کہاں پایا جاتا ہے؟ وہ پایا جاتا ہے وہ جاپان میں، وہ پایا جاتا ہے چین میں، وہ پایا جاتا ہے سری لنکا میں، لیکن وہ ہندوستان کے اندر نہیں پایا جاتا۔ اب جو مذہب پایا جاتا ہے وہ ہے نیو بدھسٹ، جو امبیڈکر نے قبول کیا تھا، نیو بدھسٹ، وہ پایا جاتا ہے۔ تو اس طرح ایک ظلم کی ایک لمبی داستان ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ باتیں اور یہ ہسٹوریکل فیکٹس میں نے اس لیے رکھی کہ آئندہ آنے والی نسلوں کو معلوم ہو سکے 6 دسمبر 1992 کو کیا ہوا تھا، اور اس ملک کی تاریخ کیا ہے، اور اس ملک کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، تاکہ ہم چوکنا رہیں، چوکس رہیں، باشعور رہیں، اور پھر اپنی مسجدوں کو آباد رکھیں۔
اپنی مسجدوں کو حقیقی معنی میں مسجد نبوی کا ماڈل بنائیں۔ مسجدیں کیا ہیں اس وقت ہندوستان میں نہیں بلکہ دنیا میں اتنا بڑا انفراسٹرکچر جو مسلمانوں کے پاس مسجد کی شکل میں پایا جاتا ہے وہ کسی اور قوم کے پاس نہیں پایا جاتا، کسی مذہب کے اندر نہیں پایا جاتا۔ لیکن اس کا یوٹیلائزیشن کیا ہے، اس کا یوز کیا ہے؟ اس کا یوز صرف 1.5 گھنٹہ ہے۔ اذان ہوئی، نماز ہوئی، اقامت ہوئی، دعا ہوئی، برخاست۔ اور اگر تھوڑی بھی دیر ہو جائے، کوئی تاخیر سے آ کر نماز پڑھے تو مؤذن صاحب کھکارنا شروع کر دیتے کہ کب تالا ڈالنا ہے مسجد کو۔ مسجد بند صرف 1.5 گھنٹے کے لیے کھلی رہتی ہے 24 گھنٹوں میں۔ اس طرح ہم نے مساجد کی جو اہمیت ہے اس کو اپنے دینی تصورات کی وجہ سے، اپنے محدود تصور دین کی وجہ سے اس کو ہم نے گھٹا دیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسجدیں مرثیہ قائم بنی ہوئی ہیں۔ مسجد تو ہم بنائیں گے، مسجد بنانے کے لیے ہم آگے آتے ہیں، لیکن مسجد کو ہم آباد نہیں کریں گے۔ مسجد کے لیے ہم سر کٹانے کے لیے تیار ہیں، سر کٹا دیں گے، لیکن مسجد میں ہم 5 وقت سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ مسجدیں ہماری بچیں گی اس وقت جب ہماری فجر کی نماز جمعہ کی نماز کا آئینہ دار ہو اور وہ یہ ثبوت پیش کر رہی ہو کہ شاید یہ جمعہ کی نماز ہوگی۔ اس طرح اگر مسجدیں آباد رہیں گی، پھر مسجدوں کے اندر ہمارے بچوں کے لیے تعلیم بالغان، بچیوں کے لیے تعلیم بالغات، صباحی مدرسہ، شام کا مدرسہ اور مختلف قسم کے ایکٹیویٹیز، یہاں پر فارم فل اپ کرنے کے لیے، آن لائن کے لیے جتنی درخواستیں ہیں یہاں سے دی جائیں، یہاں پر سروے رپورٹ موجود رہے، یہاں پر بیت المال قائم رہے اور مسجد کے اندر تنازعات کا حل پیش کیا جائے اور یہاں پر شرعی پنچایت ہو اور مسلمان آپس میں بیٹھ کر اپنے مسئلے خود حل کریں اور مسجد کو ایکٹیو رکھیں اور مسجد لوگوں کی ایک ضرورت بن جائے، ان کی ایک سماجی ضرورت بن جائے، ان کی ایک معاشی ضرورت بن جائے، ان کے صحت کے لیے ضرورت بن جائے۔ یہاں پر بی پی چیک کرنے کے لیے اور پھر شوگر چیک کرنے کے لیے کیمپس رکھے جائیں اور مختلف قسم کے لیگل ایڈ کے لیے ہم ایکسٹینشن لیکچرز رکھیں، لوگوں کو واقف کروائیں۔ یہاں پر پری میریٹل کاؤنسلنگ سینٹرز مساجد کے اندر ہم چلائیں، نوجوان نسل کو، اور جو لڑکی ہوتی ہے یا لڑکا ہوتا ہے شادی کے لیے کئی سال پہلے سے ہم تیاریاں کرتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ ہمارے ایک دوست نے 1 سال پہلے شادی خانہ بک کیا، لیکن نہ لڑکی کو معلوم ہے کہ کیسے زندگی بسر کرنا چاہیے، نہ لڑکے کو معلوم ہے کہ کیسے میریٹل لائف کیسے گزارنا چاہیے، اسے نہیں معلوم ہے، کیا آداب ہیں اس کے، کیا اس کے ریکویزٹس ہیں، اس کو نہیں معلوم ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پری میریٹل کاؤنسلنگ سینٹرز چلائیں تاکہ ہمارے تنازعات کم سے کم ہو سکیں اور یہاں پر تذکیر ہو، یہاں پر دلوں کو نرم کرنے کا سامان ہو۔ ہمارا یہ روحانی مرکز ہے، ہمارے اتحاد اور اتفاق کا مرکز ہے مسجد، اس کو مسجد کو واقع ہم مسجد بنائیں، مسجد کو ہم اپنے محدود تصور دین کی وجہ سے اس کو محدود نہ کر دیں۔ آج ہم نے اس کو محدود کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کیا تھی؟ وہ گورنر ہاؤس تھا۔ وہ کیا تھی؟ وہ مہمان خانہ تھا۔ نجران سے جو عیسائی وفد آیا تھا 1 مہینے تک قیام کیا وہاں پر، 1 مہینے تک، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی مہمانداری کی۔ اور جب انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم اپنے طریقے کے مطابق سروس کرنا چاہتے ہیں، یعنی عبادت کرنا چاہتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر ان کے طریقے کے مطابق عبادت کرنے اور سروس کرنے کا موقع فراہم کیا، ان کو اجازت پر رحمت فرما دی۔ آپ اندازہ کیجیے مسجد کیا تھی؟ مسجد کے صحن میں نوجوانوں کے لیے ورزش کا انتظام تھا، تیر اندازی ہوتی تھی، تلوار بازی ہوتی تھی، کرتب ہوتے تھے، وہاں پر بچوں کو سکھایا جاتا تھا، وہاں پر رننگ کے مقابلے ہوتے تھے، ہائی جمپنگ کے مقابلے وہاں پر ہوتے تھے تاکہ لوگوں کی صحت بنے۔ دوستو، آج ہماری مسجدیں مخفل پڑی ہوئی ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مسجد کا جو حرکیاتی رول ہے، جو ڈائنامک رول ہے، اس رول کو زندہ کرنے کے لیے ہم آگے آئیں اور مسجدوں کو اس طرح بامقصد
اور مسجدوں کو اس طرح ہم ایکٹیو بنائیں تو انشاءاللہ ہماری مسجدیں بچیں گی. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بچیں گی اس وقت جب ہر مسلمانوں کی تعداد بتائی جاتی ہے کہ 25 کروڑ ہے، مان کر چلیے کہ 20 کروڑ ہی ہے. ایک مسلمان اگر 5 غیر مسلموں کو بابری مسجد کا تنازعہ اور سنبھل کی مسجد کا تنازعہ، مسلمانوں کا پرسنل لا، اسلام، توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ذات گرامی، اس کا پیغام اگر ہم ایک آدمی 5 لوگوں کو دوست بنائے، ایک مسلمان 5 لوگوں کو دوست بنائے، اس کو اعتماد میں لے، اس کو دعوت دے، اس کو ناشتہ کروائے، اس کے ساتھ میں واکنگ کے اندر شریک رہے اور اس کے گھر کو جائے آئے، اس کو اپنے گھر بلائیں، اس کی فیملی کو بلائیں، اور اس طرح ہم تعلقات کو اگر استوار کریں گے تو جو جھوٹ کا نیریٹو اس وقت پھیلایا گیا ہے، جھوٹ کہ مسلمان یہ ہیں، مسلمان وہ ہیں، مسجدوں کے اندر ہتھیار رکھے جاتے ہیں، مسجدوں کے اندر ٹریننگ دی جاتی ہے، مسجدوں کے اندر بم رکھے جاتے ہیں. آپ مسجد کے اندر آپ ان کو انوائٹ کریں، مسجد درشن پروگرام رکھیں، وزٹ مائی مسجد کا پروگرام رکھیں، اور اپنے گھروں کو درست کریں، اور یہ پروگرام بھی رکھیں وزٹ مائی سویٹ ہوم، آؤ میرا گھر دیکھو. گھر کے اندر ان کو بلائیں. ہمارے گھر ویسے ہے کہ ہم لوگوں کو بلا سکیں، ہم اپنے گھروں میں ہم کہیں لوگوں سے کہ میرے داماد سے پوچھو کہ میں کیسا خسر ہوں، میری بہو سے پوچھو کہ میں کیسا خسر ہوں، میری بہو سے پوچھو کہ میری بیوی کیسی اچھی ساس ہے. یہ پروگرام جب تک ہم نہیں بنائیں گے اور غلط فہمیوں کو جب تک دور نہیں کریں گے، اور اصل جو کام ہے امت مسلمہ کا، وہ دعوت دین کا کام، منصبی فریضہ اگر مسلمان ادا نہیں کریں گے تو اس ملک کے اندر جو اس وقت بادل چھائے ہوئے ہیں، کالے بادل چھائے ہوئے ہیں، یہ کالے بادل جب برسیں گے تو آپ جانتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی اکثریت ہوتی ہے، اکثریت میں اقلیتیں جذب ہو کر رہ جاتی ہیں، اور اس وقت تک اقلیتیں جذب نہیں ہوتی جب تک اسٹرگل کرتی ہیں اور وہ ڈسکورس کو کھڑا کرتی ہیں، وہ نیریٹو کا جواب دیتی ہیں، وہ اپنے آپ کو تیار رکھتی ہیں. تو ہم اس طرح اگر تیار کریں گے اپنے نوجوانوں کو، اپنے نوجوان لڑکوں کو، لڑکیوں کو، اپنی عورتوں کو، تو یقین جانیے کہ ہم انشاءاللہ ان حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.